السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسل بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، سامعین محترم، ایک مسلمان کی تمام معاملات کو 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک ہے مسلمان کے اخلاق، اور دوسرا ہے عبادات، تیسرا ہے معاملات۔ اور یہ تینوں پرچے ایسے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کامیابی کا مطالبہ کرتا ہے۔ عبادات، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، آدمی ان پر تو کاربند رہے، اخلاق میں پیچھے رہ جائے تو خسارے میں ہے۔ عبادات میں آگے رہے، معاملات میں جھول ہو یا معاملات صحیح نہیں ہو، وہ تو آخرت کی بہت بڑی مفلسی ہے۔ آدمی اپنے عبادتوں کے ذریعے سے جنت کا مستحق قرار پاتا ہے، لیکن جب معاملات کا فیصلہ شروع ہوتا ہے تو پوری عبادتیں اس سے لے کر دوسروں کو دے دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں رہتا۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ ایسے شخص کو پھر دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ 3 باتیں بڑی اہم ہیں، اخلاق، عبادات، بے انتہا بہترین اخلاق ہیں، لیکن بچہ مسجد میں دکھائی نہیں دیتا، انتہائی ناکارہ ہے۔ انگریزی میڈیم اسکول میں پڑھ کے بہترین اخلاق اس نے حاصل کیے، والدین کی بھی خدمت کر رہا ہے، خاندان میں بھی نام کما لیا ہے، لیکن زندگی میں عبادتیں نہیں ہیں، خسارے میں ہے۔
تو تینوں باتیں، اخلاق بھی اچھے ہوں، عبادات بھی اچھے ہوں اور معاملات بھی اچھے ہوں، یہ تینوں میں آدمی کو یہ پروو کرنا پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ صرف مسجد میں پروو کر دیں کہ ہم مسلمان ہیں، باہر معاملات ایسے جیسے دیگر قوموں کی طرح کے لوگوں کے ہیں، نہیں، معاملات بھی، اخلاق بھی اور عبادات بھی، تینوں آدمی کے یہ کہیں کہ مسلمان ہیں، جب کہیں جا کے وہ اللہ کی نگاہ میں مسلم بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے، اور عبادتوں میں سب سے خاص عبادت نماز، نماز ہر آدمی پہ فرض ہے، ہر آدمی پہ، تین لوگوں کو چھوڑ کر، ایک مجنون یعنی دیوانہ، دوسرا بے خبر سویا ہوا، تیسری حائضہ عورت، یہ تینوں سے ہٹ کر نماز کیئر ہاسپٹل کے مریض پہ بھی فرض ہے، فٹ بال کھیلنے والے کھلاڑی پر بھی فرض ہے، اگر ہوش میں ہے، وینٹیلیٹر میں ہے، نماز فرض ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہوش میں ہو اور وینٹیلیٹر میں رہو، نماز فرض ہے۔ نمازوں کے طریقے بدل سکتے ہیں، بیمار کے لیے سہولتیں ہو سکتی ہیں، بیٹھ کے پڑھنے کی، لیٹ کے پڑھنے کی، لیکن نماز ساقط نہیں ہے۔ وہ نوجوان عین جوانی میں جو نمازوں کو ساقط کرتے ہیں، ان کی مثال ان عورتوں کی سی ہے جو حیض میں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حائضہ عورت کے لیے نماز معاف کی، تو یہ مرد ہوتے ہوئے اپنے تین نماز کو معاف کروا لے رہے، ناممکن ہے۔ دوسری عبادتیں، رمضان اور زکوٰۃ اور حج، اس میں استثنائی صورتیں نکل جائیں گی، لیکن نماز میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ شعور جب آتا ہے 8-9 سال کی عمر سے بچہ، جب سے نماز پڑھنا چاہیے، اور 14 سال کی عمر سے تو نماز فرض ہو جاتی ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پیوبرٹی۔ جو ہی پیوبرٹی لڑکے نے حاصل کی یا لڑکی نے حاصل کی، نماز فرض ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے قبلہ مقرر کیا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ نمازوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قبلہ مقرر کیا ہے مسجد حرام کا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم کہیں بھی ہو، امریکہ میں ہو، جاپان میں ہو، ہندوستان میں ہو،
جہاں بھی تم جاؤ، خانہ کعبہ کے ایسٹ سے تم ویسٹ کی طرف سفر کرو، نماز پڑھنا ہو تو رخ خانہ کعبہ کی طرف کرو. جیسے ہم اس وقت ویسٹ کی طرف رخ کرتے ہیں، اگر آپ سفر کر کے خانہ کعبہ کے ایسٹ کی طرف سے ویسٹ کی طرف چلے گئے تو آپ کو ایسٹ کی طرف رخ کر کے نماز کا پڑھنا پڑے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے نماز کے قبلہ متعین کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ نمازوں کے لیے قبلہ متعین کیا ہے، وہیں زندگی کے دیگر معاملات کے لیے بھی ایک اور قبلہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے. انہی آیتوں میں آپ کو ملے گا. دوسرے پارے کی ابتدائی آیتیں. نماز کے لیے تو یہ قبلہ ہے، لیکن آدمی مسجد سے نکل کے کاروبار کر رہا ہے، کاروبار کا قبلہ کیا ہونا چاہیے؟ کالج میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، پڑھائی کا قبلہ کیا ہونا چاہیے؟ شادی کر رہا ہے، اس وقت قبلہ کیا ہونا چاہیے؟ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے قبلہ متعین کر دیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے دیگر معاملات میں بھی ایک قبلہ متعین کر دیا اور کہا کہ یہ تمہارا قبلہ ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. ہر آدمی کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے. تمہارا رخ کیا ہونا چاہیے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو. یہ تمہارا زندگی کے تمام معاملات میں قبلہ ہے. کالج میں پڑھنے جا رہے ہیں، نیکیوں میں کمپٹیشن. تجارت کر رہے ہیں، نیکیوں میں کمپٹیشن. زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہیں، نیکیوں میں کمپٹیشن. فاستبقوا الخیرات. تم نیکیوں میں سبقت کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے دیگر تمام معاملات میں یہ قبلہ مقرر کر دیا ہے. نماز کے وقت اللہ کے گھر مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. مسجد سے باہر نکل کے جب آپ معاملات انجام دیں گے تو آپ کا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ فاستبقوا الخیرات. نیکیوں میں سبقت کرنا. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا کہ ہر آدمی کا ایک رخ ہوتا ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے. جیسے بالی ووڈ کا ایکٹر ہے، اس کی زندگی کا ایک رخ ہے، اس کی طرف مڑتا ہے. تم مسلمان ہوتے ہوئے اس کی طرف تم مڑ جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے. مسجد میں تو تم نے اپنا رخ قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف کر لیا. زندگی کے باہر آپ نے اپنے رخ کو دنیا داروں کی طرف کر لیا، مغرب کی طرف آتی ہوئی ہواؤں کی طرف کر لیا، لبرلزم کی طرف کر لیا. یہ تمہارا قبلہ نہیں ہے. تمہارا قبلہ تو فاستبقوا الخیرات. نیکیوں میں تیز گامی، نیکیوں میں کمپٹیشن، نیکیوں میں سبقت. آج ہم کتنے ہی لوگوں کو نماز میں پیش دیکھتے ہیں، لیکن زندگی کے معاملات میں اگر جھانک کر دیکھیں تو فاستبقوا الخیرات دور دور تک دکھائی نہیں دیتا.
عشاء کی نماز پہلی صف میں مول صاحب پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد شادی خانے میں جا کے دیکھیں ان کے کیا حال ہے، ان کا رخ کیا ہے، وہاں پہ معلوم ہو جاتا ہے۔ جب معاملات کرتے ہیں کسی سے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ان کے معاملات کیا ہیں، ان کا قبلہ کس طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا کہ تمہارا قبلہ تم کو مڑنا چاہیے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف۔ تمہارا کام زندگی میں صرف نیکیاں چننا ہے، وہ تجارت کے ذریعے ہو، وہ معاشرت کے ذریعے ہو، وہ عدالت کے ذریعے ہو، کسی بھی ذریعے سے تمہارا کام صرف نیکیوں کو چننا ہے اور نیکیوں میں کمپٹیشن کرنا ہے۔ اہل ایمان کا یہ کام ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، میں یہاں پہ ایک چھوٹے موٹے تاجر کے پاس کچھ خریدنے کے لیے گیا، دیکھا کہ اس کی ترازو میں کچھ نیچے اوپر ہے، تو میں اس سے پوچھا کہ یار تم مسلمان ہیں، ترازو ایسی رکھتے؟ بزنس میں ایسا نہیں چلتا صاحب بولا، ایسا کرے تو بزنس میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ عام ذہن ہے مسلمانوں کا، بزنس مارواڑیوں کی طرح کرو کامیاب ہو جائیں گے، بزنس یہودیوں کی طرح کرو کامیاب ہو جائیں گے، یہ عام تصور ہے۔ ویسے ہی دنیا میں اگر نام کمانا ہے تو دیگر لوگوں کی طرح اپنی زندگی کو لگا دو اسی راستے پر، نام کماؤ گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فاستبقوا الخیرات، زندگی کے تمام معاملات میں تمہارا رخ نیکیوں کی طرف ہونی چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات کے لیے کچھ اہم ترین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ دیکھیں، وہ اگر ہے اپنے میں تو آدمی فاستبقوا الخیرات کی طرف رہتا ہے زندگی میں، اگر نہیں تو نہیں رہتا۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی تفصیل بیان فرمائی ہے، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون۔ آخر میں کہا اولئک یسارعون الخیرات فہم لہا سابقون۔ وہاں پہ کہا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں کمپٹیشن کرو، اور اس آیت میں اچھے لوگوں کا تذکرہ کر کے فرمایا آخر میں یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کو کمپٹیشن کر کے حاصل کرتے ہیں۔ فہم لہا سابقون اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ بڑی تیز گامی میں نیکیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، بہت تیزی سے نیکیاں حاصل کرتے ہیں۔ اور دوسرا کام یہ کہتے ہیں کہ کمپٹیشن کر کے، سبقت کر کے نیکیوں کو حاصل کرتے ہیں۔ اور ان کی پہلی کوالٹی یہ ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، یہ لوگ اللہ کی خشیت سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ 24/7 اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہوگا، قیامت میں میرا کیا حال ہوگا، آج میں کالج میں ہوں، میرے اوپر اللہ کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، یہ بزنس کے معاملات میں کر رہا ہوں، اللہ کی نگاہیں مجھ پہ لگی ہوئی ہیں، میں بلڈنگ بنا رہا ہوں،
اللہ کی نگاہیں مجھ پہ لگی ہوئی ہیں، میں بازاروں میں چل رہا ہوں، اللہ کی نگاہیں مجھ پہ لگی ہوئی ہیں۔ یہ دل کی کیفیت آدمی کو نیکیوں کی سبقت کی طرف لے آتی ہے۔ یہ دل کی کیفیت جب ختم ہوتی ہے تو آدمی کا رخ بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد 2 آیتوں کے بعد پھر میں نے جو آیت پڑھی والذین یؤتون ما آتوا، وہ لوگ جو کچھ دیتے ہیں جو دیتے ہیں، اور ان کا دل کا حال کیا ہے؟ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل لرزاں و ترزاں ہیں، کانپ رہے ہیں۔ کیوں کانپ رہے ہیں؟ بزنس کامیاب ہوتا یا فیل ہوتا، یہ گھر میرا اچھا بنتا یا نہیں بنتا، کیوں کانپ رہے ہیں؟ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، لرزاں ہیں، لرز رہے ہیں دل، اس لیے لرز رہے ہیں انہم الی ربہم راجعون، ارے ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اس تصور سے ان کے دل کانپ رہے ہیں۔ آج میں شادی خانے میں یہ خوشی بنا رہا، کل مجھے اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ آج میں زندگی کی خوشیوں سے گزر رہا، کل مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس تصور سے دل کانپ رہے۔ جب سینے میں جب اس طرح کا دل آتا ہے تو آدمی نیکیوں کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ صبح اور شام بس ایک ہی لخلخا کہ مجھے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، میں کیا صورت دکھاؤں میرے مالک کو، اس نے اتنی نعمتوں سے مجھے نواز دیا دنیا میں، اس کا جواب میں اللہ کے پاس کیسے دے سکوں گا؟ یہ دل کانپ رہا ہے۔ جب سینے میں ایک کانپنے والا دل نہ ہو، اللہ سے ڈرنے والا دل نہ ہو، تو ایسے دل کے اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ پڑھ لو تم نمازیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، لیکن زندگی کے دیگر معاملات میں تمہارا رخ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت گرامی، دل کب اللہ سے ڈرتا ہے اور کب وہ بے نیاز ہوتا ہے؟ قرآن مجید نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا ہے۔ جو لوگ، جیسے کہ آدمی ضعیف العمل ہے، کمزور بنایا گیا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ انبیاء کے بعد کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، گناہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب گناہ کے بعد اگر آدمی کو فوری اللہ یاد آ جاتا ہے، اور اللہ یاد آنے کے بعد وہ اپنے اس گناہ کو دھونے کی کوشش کرتا ہے، اس کا دل اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور اس کا دل اللہ کے تصور سے کانپنے لگتا ہے۔ گناہ ہوتے ہی دھونے کی کوشش کرے۔ الذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو کسی وجہ سے کوئی فحش کام کر جاتے ہیں یا کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ معن، امیڈیٹلی اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے۔
ارے میں نے گناہ کر لیا، کل اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ معاً امیڈیٹلی گناہ کیا، امیڈیٹلی اللہ یاد آ گیا. اور فاستغفروا لذنوبہم، اللہ سے دعا مانگ رہے، مالک مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، مالک سرزد ہو گیا تو گناہ معاف کر دے میرے مولا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون گناہ کو معاف کر سکتا ہے. اور ان کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے کیے پہ وہ کبھی اصرار نہیں کرتے. جیسے آج گناہ پہ اصرار مسلمانوں کا وتیرہ بن گیا ہے. گناہوں پہ اصرار. کسی شادی میں جا کے آپ کہیں کہ بھائی یہ اسراف کیوں کر رہے ہو، پھر اس کا دیکھ لو انداز، اس کا انداز دیکھ لو کیا انداز ہوتا ہے. اب شادی میں آ کے بول رہا، میرے کو بول رہا، یہ اصرار ہے. یہ زندگی میں ایک دفعہ شادی ہوتی ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا، یہ ہے اصرار. میں کرتا ہوں. خاندان میں اگر آپ مشورہ دیں کسی کو کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول نے شادیوں میں اسراف سے بچایا ہے، وہ الگ تھلگ ہو کے رہ جائے گا کہ اس کو بلاؤ بھی مت یارو شادی میں. پورے خاندان والے مل کے اکساتے ہیں، ارے چھوڑو اس کی بات، آج کے دور میں چلے گی کیا؟ یہ اصرار اٹ ہیز بیکم آرڈر آف دا ڈے. کیا صورت اللہ کو ہم بتائیں گے؟ میں نے تو صرف شادیوں کا ایک تذکرہ کیا ہے. زندگی کے ہر معاملے میں اصرار گناہوں پر ہمارا، وہ سیل فون کے واٹس ایپ پہ اصرار، وہ یوٹیوب کے دیکھنے پہ اصرار، سوشل میڈیا پہ اصرار، شادیوں کی فوٹوگرافی پہ اصرار، ہر چیز پہ گناہ پہ اصرار. جبکہ اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں گناہ ہوتے ہی مجھے یاد کرتے ہیں اور فوری اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہاتے ہیں. ایسے دل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ان کا رخ صحیح رہتا ہے، مسجد کے باہر بھی ان کا رخ صحیح، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف رہتا ہے. جن کا رخ نیکیوں کی طرف نہیں ہوتا، حدیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے. ایک آیت کی تفسیر میں یہ حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک دھبا لگ جاتا ہے. جب آدمی اس دھبے کو فوری محسوس کر کے دھو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دھبے کو دل سے نکال دیتا ہے. لیکن وہ شخص، وہ دھبا لگنے کے باوجود بھی وہ دھبے کا فکر مند نہیں ہے، وہ دھبا کیا کرتا ہے، اسے ایک دوسرے گناہ کی طرف ابھارتا ہے. وہ آدمی دوسرا گناہ کرنے لگتا ہے، پھر بھی اس کو دھونے کی کوشش نہیں کرتا، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، چوتھا گناہ کرتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے کہ ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے. دلوں پہ زنگ چڑھ جانا یہ آدمی کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہے. بھئی پہلا اگر گناہ ہو، ذکر اللہ، فوری اللہ یاد آئے، اسے دھو دے تو اللہ معاف کر دے.
لیکن گناہ کو لے کے چلتا ہے، وہ گناہ دوسرے گناہ کی طرف اس کو لے جاتا ہے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، دل پہ ایک زنگ چڑھ جاتا ہے، اور پھر اس حال میں وہ گناہ کو پسند کرنے والا بن جاتا ہے۔ جب آدمی گناہ کو پسند کرنے والا بن جاتا ہے تو پھر اس کا رخ بدل جاتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات نہیں، زندگی کے دیگر معاملوں میں اس کا رخ کسی دوسری طرف ہوتا ہے، یا تو نصرانیوں کی طرف ہوتا ہے، یا تو دنیا پرستوں کی طرف ہوتا ہے، یا تو کیپٹلسٹ لوگوں کی طرف ہوتا ہے، بہرحال اللہ کی طرف اس کا رخ نہیں ہوتا ہے۔ اب دل کا جو معاملہ ہے، دل جب بگڑ جاتا ہے تو اس کی شخصیت ہی بدل جاتی، پوری شخصیت متاثر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ مومن ہونے کا پازیٹیو ٹیسٹ بتایا، ایک جگہ مومن ہونے کا نیگیٹو ٹیسٹ بتایا۔ پازیٹیو ٹیسٹ، نیگیٹو ٹیسٹ، دونوں کا تعلق دل سے ہے۔ پازیٹیو ٹیسٹ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یہ ایمان کا ٹیسٹ ہے، دیکھ لیں اس ایمان پہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں۔ انما المؤمنون، ارے مومن تو وہ ہیں، مومن تو وہ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرزنے لگتے ہیں۔ اللہ کا ذکر سنتے ہی دل لرزنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین کی علامت ہے۔ ہمارے پاس تو گھڑی دیکھ کے اللہ کا نام سنتے ہیں اور بڑے انقباض کے ساتھ، بڑی ہی بے چینی کے ساتھ اللہ کا ذکر ہم سننے کے عادی ہیں۔ بازاروں میں ہم وقتوں گھنٹوں گزار دیں، نیور مائنڈ، سوشل میڈیا پہ گھنٹوں گزار دیں، کوئی بات نہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہوئے سیکنڈوں کو تولتے ہیں، سیکنڈوں کو، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ تعالیٰ کی آیات کو ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کی ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پہ توکل کرنے لگتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ کا ذکر سننے کے بعد ہمارے دل کانپ رہے ہوں؟ ٹھیک ہے، اب ہر آدمی ٹیسٹ کر لے، بھئی یہاں پہ تو کوئی ہے ہی نہیں کہ صاحب یہ کیفیت ہے تو مسجد میں آنے تو نہیں، ایسا تو نہیں ہے نا، یہ کیفیت ہے تو آپ کو ایمان کا سرٹیفکیٹ دیں گے، یہ تو نہیں۔ لیکن ہر آدمی یہ فیصلہ کرے قیامت میں کیا منہ دکھائے، وہاں پہ تو یہ زبان نہیں چلے گی نا ہماری، کیا اللہ کے سامنے کبھی ایک پوری زندگی میں ایک لمحہ بتا دو کہ ہمارے ذکر سے تمہارا دل کانپا ہو، بتاؤ۔ اگر یہ مطالبہ اللہ کر دے ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے مسجد سے باہر جو ہمارے معاملات ہیں اس میں ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، فاستبقوا الخیرات کی طرف نہیں ہے۔
नेगेटिव टेस्ट एक दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं। एक और पॉजिटिव टेस्ट मेरे जहन में इस वक्त आ गया, वो आपके सामने अर्ज कर देता हूं। अगर ऐसा भी एक दफा हुआ है तो खुशी मनाने की जरूरत है। अल्लाह अंज़ल अहसन अल हदीसी किताबम मुतशाबिहम मसानी तख्शइर मिन्हु जुलूदुल लज़ीन यख्शौन रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह ने वो बेहतरीन कलाम नाजिल किया है। अल्लाह नज़्ज़ल किताबन मुतशाबिहन मसानी, अल्लाह ने किताब नाजिल की मुतशाबिहन, इसमें मुतशाबिहात हैं, मसानी कुछ आयतें बार बार दोहराई गई हैं। इसके पढ़ने से जिन लोगों का ईमान आखिरत में होता है, इसके पढ़ने से उनके जिस्मों पर, उनके जिल्दों पे रूंगटे खड़े हो जाते हैं। कुरान मजीद पढ़ने से उनके जिस्म पे रूंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब तिलावत होती है तो तिलावत होने के बाद उनके दिल और उनके जिल्द नरम पड़ के अल्लाह के जिक्र की तरफ मायल हो जाते हैं। ये दूसरा टेस्ट है ईमान का। आखिरत पे ईमान रखने वालों पे अल्लाह के कलाम का यह असर होता है कि अल्लाह का कलाम जब पढ़ा जाता है या वो जब पढ़ते हैं तो उनके जिल्दों पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरी जिंदगी में एक वाकया बता दें हम अल्लाह को, शबे कदर शबे मेराज ही का बता दें कि मालिक तूने जो किताब नाजिल की, जिसको अहसन अल हदीस कहा करार दिया, अल्लाह नज़्ज़ल अहसन अल हदीस किताबन मुतशाबिहन मसानी, अहसन अल हदीस कहा, इसके पढ़ने के बाद मालिक फला ने रात में मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे मौला। एक इंस्टेंस नहीं है। नेगेटिव टेस्ट एक दूसरी का अल्लाह ताला फरमाते हैं, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, जब अल्लाह का जिक्र उनके सामने किया जाता है, अल्लाह वाहिद, व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति व इज़ा ज़ुकिरल लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। हम तमाम के बारे में हो सकता है ये आयत नाज़िल हुई हो। इल्ला माशाअल्लाह। मस्जिद में नहीं, आम जिंदगी की बात कर रहा हूं मैं। जब उनके सामने एक अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उस जिक्र से उनके दिल में इनक़िबास पैदा हो जाता है। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं, और जब उस एक अल्लाह का जिक्र छोड़कर किसी और का जिक्र करो, वो खुश होने लगते हैं, खुशियां मनाते हैं, उनके चेहरे खिल जाते हैं। लेकिन एक अल्लाह का जिक्र करो, इनक़िबास। ये तजुर्बा मुझे बार बार होते रहता है। शादी के मौके पे कुछ लोग बोलते, वसीम भाई जरा तकरीर कर दो आप। अब बड़ी मुश्किल से मैं खुद कराहियत महसूस करता हूँ कि भाई जब लोग सुनने के लिए आए तो सुनाना चाहिए, लेकिन एक दो को जरा सुनाने का रहता नहीं, सुनाना सुनाना सुनाना। अब उनकी मोहब्बत में हम ढट जाते। अब देखना क्या इनक़िबास चेहरे पे, क्या बोल रहा भाई, कहीं को बोल रहा भाई खाने का वक्त हो रहा भाई, शादी में ये बोलने की बातें हैं भाई, खुशी के मौके पर।
انقباس دل میں چہرے سے ظاہر ہوتا رہتا ہے کہ کیوں بول رہا ہے. اب اس کے بعد جب تقریر ختم ہوتی گلے ملتے دولہے پہ اٹھاتے یہ کرتے فوٹوگرافی وغیرہ چہرے پہ خوشیاں دیکھنے کی. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. پھر جو باتیں ہوتی ہیں واہ کیا فوٹوگرافی ہے, کیا پوز ہے, کیا جو ہے سجاوٹ ہے, کیا بریانی ہے, کیا میٹھا ہے, آہا کیا خوش کیا خوش. یہ ہماری داستان ہے دوستو. یہ داستان منکر یہ کرامن کاتبین نوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, ایک ایک لمحے کو نوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم آزاد سمجھ رہے ہیں, بیوقوفی کی اس انتہا پہ ہیں ہم کہ ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہیں, ہم جو چاہے کر لیں. جبکہ اللہ کہتا ہے کہ میری نگاہیں تمہارے دل کی گہرائی پہ لگی ہوئی ہیں. زندگی میں رخ اسلام کی طرف, کسی پہ اسلام کا روب نہیں پڑ رہا, کسی کے سامنے اسلام کا تعارف نہیں ہو رہا ہے ہماری زندگی دیکھ کر. صحابہ کرام جب بازاروں میں گھومتے تھے یا سفر کرتے تھے ان کو دیکھ کے لوگ اللہ کو یاد کرتے تھے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ دل میں انقباس, اللہ کے نام سے انقباس, دنیا کی باتوں سے بشارت تبشیر, یہ ہمارا احساس. تو حضرات گرامی دل کی اس کیفیت کو جب تک ہم بدلیں گے نہیں, ہمارے حالات کو بدلیں گے نہیں, جب تک زندگی کے عام معاملوں میں فاستبقوا الخیرات کی کیفیت ہماری نہیں ہے, اس وقت تک ہم روتے دھوتے زندگی گزاریں گے. ایسی ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہم پہ مسلط کرتا رہے گا. دو اور باتیں تھی, خالی میں بتا دوں گا, خالی اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا. ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ فاستبقوا الصراط کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر بہت ضروری ہے. آدمی برائیوں کو دیکھ کر اسے روکتا نہیں تو اس کی زندگی کا رخ فاستبقوا الصراط کی طرف نہیں ہے. کتنے ہی نمازیں پڑھ لے, تہجد بھی پڑھ لے, برائی کو دیکھ کے اگر وہ دل میں اطمینان محسوس کرے, وہ برائی کو دیکھ کر اس کے دل میں اس کے خلاف نفرت نہ پیدا ہو, یا آگے بڑھ کے اسے روکے نا, یہ فاستبقوا الصراط والی کیفیت نہیں ہے. اور تیسری اہم ترین بات, جب اللہ تعالیٰ ایسے حالات لا دیتا ہے جب اسلام محکوم ہوتا ہے اور باطل غالب رہتا ہے, ایسے میں مسلمان اس اسلام کو غالب کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور اسی پوزیشن پہ مطمئن رہتے ہیں. فاستبقوا الصراط کی کیفیت نہیں ہے یہ. آج ہماری یہی سچویشن ہے. آج باطل دندناتا ہوا ہے, ہر لمحہ چیلنج کر رہا ہے کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے, تقاریر میں کہہ رہا ہے کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے, اور ہم اپنی زندگی میں مست اسلام, اس کا غلبہ, اس کی اقامت, اس کا کوئی تصور تک نہیں ہے ہمارے ذہن. فاستبقوا الصراط کا کیا معنی؟ فاستبقوا الخیرات, اللہ کے راستے میں نیکیوں میں آگے بڑھنا. اور جب باطل دندناتا ہوا ہو اور اسلام محکوم ہو, ہم اطمینان سے زندگی گزارتے رہیں, کھاتے پیتے مست رہیں, اور اسلام محکوم ہو. یہ فاستبقوا الخیرات نہیں ہے. نمازیں کتنے ہی پڑھ لیں آپ, روزے کتنے ہی رکھ لیں آپ, اللہ کے پاس صورت نہیں دکھا سکیں گے.
باپ اگر بیٹے سے پوچھے بیٹا میں نے تجھ پہ اتنا خرچ کیا، میرے اس بزنس کو نیچے کیوں کر دیا بیٹا، پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا باپ؟ ویسے اللہ تعالی ہم سے یہ پوچھ لے کہ تجھے میں نے زمین پہ خیر امت کے فرد کی حیثیت میں بھیجا تھا، میرا اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا تھا، تو دنیا میں سانسیں لے رہا تھا اور تیرے دور میں میرا اسلام مغلوب تھا، کیا کر کے آئے ہو جناب، بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ شاندار شادی خانوں میں کیا اللہ تو نے میرے بچوں کی شادی نہیں دیکھی یہ بولیں گے؟ حضرت گرامی جہاں پہ ہمارا قبلہ نمازوں کے لیے مسجد حرام کی طرف ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے عام زندگی میں فاستبقوا الخیرات یعنی نیکیوں کی طرف سبقت کرنا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے یہی ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہے. ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہم سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے تھے صحابہ کرام، صرف رسول اللہ کی قربت ہی ان کی فلاح فوز و فاس کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پہ غصے کا اظہار فرمایا. جب ایک ایسا موقع آیا جبکہ صحابہ کرام کو ٹھہرنے کی ضرورت تھی باطل کے مقابلے میں، لیکن کچھ صحابہ کرام نے کچھ اس موقع پر وہ معاملہ نہیں کیا جو اللہ کو مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ جو آیتیں نازل کی سورہ توبہ میں آپ کو ملیں گی. ہم تو خالی نمازیں یہ داڑھیوں پہ کرتے پائجامے پہ مالک ہم مسلمان ہیں، صحابہ سے آگے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم فی الحیاۃ الدنیا من الآخرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے والو، جب تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے. ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا، کیا تم نے دنیا کی زندگی پہ اپنے آپ کو راضی کر لیا من الآخرہ آخرت کے مقابلے میں؟ کہ وہ صحابہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، ذکر و اذکار بھی کرتے تھے، قرآن مجید ہم سے زیادہ پڑھتے تھے، لیکن وہ مرحلے میں جب کہ ان کو اٹھ کے باطل کے مقابلے میں پہنچنا تھا نہیں پہنچے تو اللہ نے عرش سے وارننگ نازل کی، ہم تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ نکل پڑو اللہ کے راستے میں اور تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے. کہ تم کو دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل میں پسند ہے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. یہ دنیا کی زندگی آخرت میں بہت تھوڑی نکلے گی. تمہاری ڈاکٹری کام نہیں آئے گی، تمہاری مینیجری کام نہیں آئے گی، تمہاری زندگی سینت کے رکھنا کام نہیں آئے گا قیامت میں. اس جگہ بہت تھوڑا ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں. تو حضرات گرامی، زندگی کے دیگر معاملے جو نماز سے ہٹ کے ہیں اس معاملے میں بھی ہم تمام کا رخ نیکیوں کی طرف ہونا چاہیے. زندگی کے ہر معاملے میں نیکیوں کی طرف. ہمارا پورا معاشرے میں اس طرح کی بات پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک ہم میں کا ایک آدمی تمام کا رخ نیکیوں کی طرف. کوئی بھی برائی کی طرف جا رہا ہے تو سمجھائے بھائی مت کر، تو رسول اللہ کی امت میں ہے، مت کر، یہ گناہ مت کر. تو گناہ کر رہا اس کا اثر لوگوں پہ پڑے گا. ہم کیا لوگوں کو امیج بتائیں گے کہ مسلمان کیسے؟ مت کر بھائی. نیکیوں کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اسلام مغلوب ہے تو اسے غالب کرنے کی کوشش میں اپنے آپ کو لگانا، یہ ہے فاستبقوا الخیرات.
اگر یہ نہیں کر رہے ہیں دنیا تو گزر جائے گی بھائیوں. ہمارے بزرگ 80-90 سال کی عمر پا کے بھی پہنچ گئے ہیں، بادشاہ پہنچ گئے ہیں، بڑے بڑے تاجر پہنچ گئے ہیں، سب اللہ کے پاس پہنچ گئے. ہم بھی ایک دن ٹھا ہونے والے، کیا جواب دیں گے وہاں پہ؟ یہ ہمارے سامنے پیش نظر رہنا چاہیے. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.